گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں نشست میں چند باتیں اس مضمون اور اس حوالے سے عرض کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور پھر دین نے مومن کو ایک ذمہ دار انسان قرار دیا ہے، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کی کارکردگی اور کام دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے دین نے ہمیں سستی اور کاہلی سے پناہ مانگنا سکھایا۔ اللہ کے حبیب نے، میرے اور آپ کے آقا نے باقاعدہ دعا سکھائی کہ سستی اور کاہلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ جو انسان ذمہ دار ہوگا، کسی منصب پر فائز ہوگا، کوئی مقام اس کو ملے گا، کوئی عہدہ اس کے پاس ہوگا، تو اگر اس میں سستی غالب آ گئی، کاہلی غالب آ گئی، بے پرواہی اس میں آ گئی، تو وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دے گا، اور جب غیر ذمہ داری کا ثبوت دے گا تو وہ خیانت جیسے بڑے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ ذمہ داری اس کے پاس امانت ہے، عہدہ اس کے پاس امانت ہے، منصب اس کے پاس امانت ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر کوتاہی کرے گا، کمی کرے گا، غیر ذمہ داری کا ثبوت دے گا، تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ امانت میں خیانت کرے گا، اور خیانت کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کرنے والے کبھی اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے۔ خیانت اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ قیامت کے دن ساری کی ساری انسانیت کے سامنے خیانت کرنے والے انسان کو جس کام میں یا جس چیز میں اس نے خیانت کی ہے، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ خائن ہے، اس نے اس چیز میں خیانت کی ہے، اور اگر کسی کی امانت میں خیانت کی ہے تو اس چیز کو مجسم شکل دی جائے گی، اور شکل دینے کے بعد اس چیز کو دوزخ کی تہہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تہہ میں پھینکنے کے بعد پھر خیانت کرنے والے کو یہ حکم ہوگا کہ آگے بڑھو، دوزخ کی اس آگ میں، دوزخ کے اس تندور میں، آگ کے جلتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگاؤ، اور اس کی تہہ تک جاؤ، اور تہہ سے وہ چیز نکال کے لے کے آ جاؤ کہ جس میں تم نے خیانت کی۔ آپ اندازہ تو کریں کہ یہ بات سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دوزخ کی تہہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ چند منٹ میں یا گھنٹوں میں یا دنوں میں یا ہفتوں میں یا سالوں میں اس تک انسان پہنچے۔ دوزخ کی تو بعض کھائیاں ایسی ہیں، بعض گڑھے ایسے ہیں کہ 70 سال تک بھی اگر ایک انسان اس میں گرتا رہے، چیز گرتی رہے گرتی رہے گرتی رہے، تو 70 سال گزر جائیں گے، اس کی تہہ نہیں آئے گی، اس کا اینڈ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا سمندر بحر الکاہل سب سے گہرا سمندر ہے، لیکن یہ دوزخ کی کھائی کے مقابلے میں ایک نقطہ بھی نہیں بن سکتا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی گہری ہے دوزخ، اتنی بڑی ہے دوزخ۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، جس کا آج کسی انسان کو، عام انسان کو احساس تک ہی نہیں کہ ذمہ داری جو ہے
وہ جو مجھ پر ڈالی گئی ہے یا میں نے خود لی ہے، اس کے بارے میں قدم قدم پر سوال ہوگا، نظر نظر پر سوال ہوگا، لمحے لمحے پر سوال ہوگا، وقت کے اعتبار سے سوال ہوگا، اور جو چیز مجھے دی گئی ہے اس کی حفاظت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کے دور میں لوگ آگے بڑھ کے ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں صرف ظاہری فائدے نظر آتے ہیں، عہدہ ملے گا، منصب ملے گا، ملازمت ملے گی تو دولت ملے گی، اثاثہ ملے گا، سرمایہ ملے گا، تنخواہ ملے گی، سیلری ملے گی۔ یہ چیزیں ساری کی ساری ٹھیک ہیں، بالکل ملنی چاہیے، لیکن اگر نظر اسی حد تک ہے کہ دولت ملے گی، مال ملے گا، اثاثہ ملے گا، سرمایہ ملے گا، اور جس چیز کی بنیاد پہ ہمیں سیلری مل رہی ہے، تنخواہ مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، اس ذمہ داری کے اگر کوتاہی کرتے ہیں تو پھر یہ مال، یہ دولت، یہ اثاثہ، یہ ساری کی ساری سیلری، یہ آگ کے انگارے ہیں، یہ جنت کے پھول کبھی نہیں بن سکتے۔ جنت کے پھول تو اس وقت بنیں گے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ میں محکمے کا ملازم ہوں اور میرے پہنچنے کا ٹائم وہ لکھا ہوا ہے، 8 بجے پورے کے پورے ان ہونا ہے، سیٹ پر بیٹھ جانا ہے، اور سیٹ پر بیٹھنے کے بعد ایسی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہر آنے والا شخص جو کام لے کر آئے وہ میرے آفس سے ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، چہرے کے پر خوشی کے آثار لیے خوشی خوشی گھر جائے کہ میرا کام بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر رشوت کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی سفارش کے ایسے ہو گیا کہ بس میں گیا اور ادھر سے کام میرا ہو کر میں گھر چلا آیا۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر اس ذمہ داری سے ملنے والا پیسہ، سیلری، تنخواہ، دولت، مال، سرمایہ یہ حلال ہے اور یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کے پھول ہیں۔ لیکن اگر وہی انسان کام لے کے آئے اور دفتر سے بددعائیں دیتا ہوا نکلے، اترا ہوا چہرہ لے کر نکلے، افسردہ ہو کے نکلے، روتا ہوا لے کے نکلے، تو کل قیامت کے دن یہ سیٹ پر بیٹھنے والا، یہ منصب پر بیٹھنے والا، یہ عہدے پر بیٹھنے والا، یہ سب سے پہلے دوزخ کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوگا، اور اس کے پیچھے وہ فوج ہوگی جو اس کے ماتحت ہوگی اور ذمہ داریوں میں خیانت کر رہی ہوگی۔ گویا ہر محکمے کا ہیڈ، ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو اس محکمے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس محکمے کا جو سربراہ ہے، جس کے نیچے پورے کا پورا محکمہ چل رہا ہے، اس محکمے میں جتنی بھی کرپشن ہوتی ہے، جتنی بھی خیانت ہوتی ہے، جتنی بھی رشوت کے بازار گرم ہوتا ہے، ہر بازار گرم کرنے والا دوزخ میں تو جائے گا ہی، کیونکہ حضور نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا ہو، لینے والا ہو، اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہو، یہ سارے کے سارے دوزخ کے انگارے ہیں، انہیں دوزخ میں جانا ہے۔ لیکن اگر نیچے والا کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، 20 کر رہے، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ سوچ لے کہ جی مجھے کیا ہے، ٹھیک ہے کر رہا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ، کل قیامت کے دن وہ بھگتے گا۔ بڑی غلط فہمی ہے یہ، بڑی غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی اتنی بڑی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ادارے کا سربراہ کاش 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 کرتا رہ جائے گا، اور اس کی کاش قبول نہیں ہوگی، اس کا پچھتاوا قبول نہیں ہوگا۔ یہ جس محکمے کا بھی سربراہ ہے، واپڈا کا سربراہ ہے، لیسکو کا سربراہ ہے، یہ فوج کا سربراہ ہے، یہ عدلیہ کا سربراہ ہے، یہ ریلوے کا سربراہ ہے، یہ PIA کا سربراہ ہے، یہ کسی محکمے کا سربراہ اور وزیر ہے، اور اس محکمے میں جتنی بھی رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، تمام کی تمام فورس اس کی جو رشوت لیتی ہے، وہ قیامت کے دن اس کے پیچھے ہوگی اور یہ سب سے آگے ہوگا۔
دوزخ میں جانے کے لیے یہ سب سے آگے ہوگا، سب سے آگے ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ان کو اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ایک نیکوکار لوگ جن کو نیک ائمہ کے پیچھے پیچھے جگہ ملے گی، وہ نیک ائمہ کے پیچھے پیچھے چل کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک برے لوگ جن کے امام فرعون، قارون، شداد، حامان اور اس طرح کے قیامت تک آنے والے لوگ ہوں گے، ان کو سب سے آگے کیا جائے گا اور آگے کر کے کہا جائے گا تم ان کی قیادت کرو، اور یہ تمہارے پیچھے 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 چلیں گے، اور آخر میں سب سے پہلے اس کو داخل کیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ اس کے کارندوں کو داخل کیا جائے گا۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ رشوت تو میٹر ریڈر لے رہا ہے، میٹر ریڈر رشوت لے رہا ہے، غلط کام تو وہ کنڈا ڈالنے والا کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا۔ بظاہر تم نہیں کر رہے، مگر محکمہ تمہارا ہے، سربراہ تم ہو، ہیڈ تم ہو، ذمہ دار تم ہو، اور قرآن نے تمہیں ایسا ذمہ دار بنایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تمہاری یہ ذمہ داریاں بتائی ہیں، نماز کا قیام ہے، زکوٰۃ کا قیام ہے، اس کے آگے ذمہ داری بتائی ہے کہ آپ کے محکمے میں، ڈپارٹمنٹ میں برائی سے تم نے اپنے ماتحتوں کو روکنا ہے اور نیکی پر عمل کرانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ تم کیسے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہو، سربراہ ہو، تم کیسے اس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہارے منصب پر بیٹھنے کے باوجود تمہارے ڈپارٹمنٹ میں رشوت لی جا رہی ہے اور تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تم نااہل ہو، اس منصب کے قابل نہیں ہو، اور یا پھر قابل تو ہو لیکن جان بوجھ کر اپنے فائدے کے لیے اس چیز کی اجازت دے رکھی۔ چنانچہ قیامت کے دن جب وہ کنڈا لگانے والا دوزخ میں کنڈے سے لٹکایا جائے گا نا، ایسے جیسے آپ کا یہ فانوس لٹک رہا ہے، تو کنڈا لگانے والا بعد میں دوزخ میں لٹکایا جائے گا، اس محکمے کا ہیڈ سب سے پہلے لٹکایا جائے گا۔ یہ قوم کا خزانہ ہے، یہ مال قوم کا ہے، یہ امانت قوم کی ہے۔ تم کوئی ایک آدمی کی خیانت تو نہیں کر رہے پڑوسی کی کہ جا کے معافی مانگ لو گے، یار مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی یا آپ کے مال میں خیانت کی تھی۔ تم کروڑوں انسانوں کے مال کے خائن ہو، تمہاری معافی قابل قبول ہے ہی نہیں، اس جرم کے تم مرتکب ہو، ارتکاب کر رہے ہو۔ اگر اس طرح انسان سوچیں تو کیا اس خطے کے اندر، ملک کے اندر، اس قوم کے اندر رشوت باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، نظام کا نظام ہی بگڑا ہوا ہے، کیسے صحیح ہوگا؟ یہ نہیں صحیح ہو سکتا، بالکل غلط کہتے ہیں، 100% غلط کہتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ ایک انسان گھر کا سربراہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا گھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک محکمے کا سربراہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو سارا محکمہ ٹھیک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ نیت میں خلوص ہو، ٹھیک کرنے کی نیت ہو۔ اگر ٹھیک کرنے کی نیت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ سنیں گے ریلوے ہے تو خسارے میں، پی آئی اے ہے تو خسارے میں، اسٹیل مل ہے تو خسارے میں، سارے کے سارے سرکاری محکمے خسارے میں، خسارے میں، خسارے میں، اور سرکاری محکموں کے افسر اور سرکاری محکموں کے سربراہ منافع میں، منافع میں، منافع میں، محکمے خسارے میں، مگر اوپر بیٹھنے والے آفیسر سے، کلرک سے لے کے اوپر تک سارے فائدے میں۔ ساروں کے گھر بن رہے ہیں، محل بن رہے ہیں، پلازے بن رہے ہیں، زمینیں خریدی جا رہی ہیں، باہر جا کے جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ عجیب ہے کہ ڈپارٹمنٹ سارا خسارے میں، محکمہ سارا خسارے میں، اور اوپر بیٹھنے والے سارے کے سارے منافع اور فائدے میں۔ یہ فائدہ وقتی فائدہ ہے، یہ فائدہ وقتی فائدہ ہے، مال و دولت کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے۔ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔